کہتے ہیں کہ موت اچانک آتی ہے اور وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اذان دن میں 5 بار پکارتی ہے، مگر ہم کتنی بار جواب دیتے ہیں؟ آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو مسجد کے سائے میں پلا لیکن سجدے سے محروم رہا۔ یہ کہانی ہے اس کی آخری اذان کی۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک خوبصورت سفید مسجد تھی۔ اس مسجد کے پاس ایک محلہ تھا اور اسی محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا ارحم۔ ارحم کی عمر ہوگی 23 سال، خوبصورت ذہین پڑھے لکھے گھرانے کا بیٹا۔ اس کے والد ایک پرہیزگار نمازی انسان تھے جو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے، قرآن پڑھتے اور ساری زندگی مسجد کی خدمت کی۔ مگر ارحم وہ ان سب چیزوں سے دور تھا۔ ارحم کا بچپن مسجد کے سائے میں گزرا۔ اذان کی آواز روز کانوں میں پڑتی، والد فجر میں جگاتے، مگر وہ ہمیشہ بستر میں کروٹ بدل کر کہتا، ابو اب جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارحم اب بڑا ہو چکا تھا، کالج جاتا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا، سوشل میڈیا، فلمیں، گانے، دنیا کی ہر رنگینی میں گم تھا سوائے نماز کے۔ ہر بار اذان ہوتی مؤذن پکارتا، لیکن ارحم کے کانوں میں ایئر فون ہوتے، دل میں اللہ کا ذکر نہیں، دنیا کی خواہشیں تھیں۔ والد اکثر کہتے، بیٹا نماز صرف ایک فرض نہیں، یہ تیری قبر کی روشنی ہے، تیرے آخرت کا سہارا ہے۔ ارحم جواب دیتا، ابو زندگی پڑی ہے، ابھی تو وقت ہے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وقت کبھی نہیں رکتا اور موت کبھی وقت نہیں دیکھتی۔ دن میں ہنسی مذاق، قہقہے، دوستوں کی محفلیں، مگر رات کو ارحم اکثر راتوں کو جاگتا، دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی، نیند آنکھوں سے روٹھ چکی ہوتی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، مجھے سکون کیوں نہیں؟ سب کچھ ہے مگر دل خالی ہے۔ ماں قرآن پڑھتی اور اکثر آہستہ سے ارحم کے لیے دعا کرتی، میرے بیٹے کو ہدایت دے، اسے سجدے کا ذوق عطا فرما، خواب جو حقیقت سے قریب ہو۔ ایک رات ارحم کو نیند آ جاتی ہے، مگر وہ نیند عام نہ تھی۔ اس نے خود کو قبر میں پایا، بالکل تنہا، اندھیرا، گھپ سناٹا، اور تب اچانک اذان کی آواز گونجتی ہے۔ ارحم قبر میں کانپ اٹھتا ہے، وہ اٹھنا چاہتا ہے مگر جسم بے جان ہے، وہ رونا چاہتا ہے مگر آواز بند ہے۔ پھر اسے مؤذن کی آواز سنائی دیتی ہے اور ایک بار پھر دل سے آواز نکلتی ہے، بس ایک موقع دے دے، ایک سجدہ، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ زمین سخت ہو جاتی ہے اور ارحم کا دل چیخ اٹھتا ہے، آ اللہ واپس بھیج دے، میں بدل جاؤں گا۔ ارحم نیند سے چیخ کر اٹھتا ہے، سانس تیز، پیشانی پسینے سے شرابور، آنکھوں میں آنسو۔ پہلی بار اس نے تہجد کا وضو کیا، ماں نے دیکھا تو حیران ہو گئی، ارحم بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ارحم روتے ہوئے، ماں میں اپنے رب کے دروازے جا رہا ہوں، اب مزید دیر نہیں۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی اور اس بار ارحم کانوں سے نہیں دل سے سن رہا تھا۔ وہ پہلی بار مسجد کی صف پر بیٹھا اور پہلی بار اس نے سجدہ کیا، اور اس سجدے میں جو آنسو گرے وہ عرش پر پہنچے۔ اب ارحم کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز، تلاوت، دعا، خدمت، خلق، ہر چیز میں لگ گیا تھا۔ والد خوش، ماں آنکھوں میں آنسو لیے دعا کرتی، آ اللہ تیرا شکر ہے، میرے بیٹے کو سجدہ پسند آ گیا۔ ارحم دوستوں کو بھی مسجد لاتا، دین کی بات کرتا اور اکثر کہتا، یارو زندگی کا مزہ سجدے میں ہے، باقی سب دھوکا ہے۔ ایک دن ارحم ایک بیمار بچے کی دوائی لے کر اسپتال جا رہا تھا۔ راستے میں ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دی۔ ارحم کو فوراً اسپتال لے جایا گیا، حالت نازک تھی، ماں باپ سب اسپتال پہنچ گئے۔ ارحم نیم بے ہوشی میں بھی اذان دہرا رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، یہ اعلیٰ آخری سجدہ نصیب کر دے۔ ماں اس کے قریب گئی اور کہا، بیٹا رب کے دروازے کھلے ہیں، جا کر سجدہ کر۔ اور پھر ارحم کی آنکھ بند ہو گئی، اذان کی آواز ختم ہو گئی۔ نماز جنازہ میں ہجوم تھا۔ امام نے روتے ہوئے کہا، یہ وہ نوجوان تھا جو مسجد کے سائے میں پلا، سجدے سے دور رہا مگر آخر کار سجدے میں لوٹ آیا، قبر میں اتارا گیا۔ اور والد نے کہا، بیٹا تاو سجدے سے گیا ہے، انشاءاللہ قبر بھی روشنی سے بھر جائے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔